کہہ دو کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ سورہ طبع آیات نمبر 51۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 46۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اس بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ نمل آیات نمبر 93۔ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سورہ شعراء آیات نمبر 87۔ سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ سورہ رعد آیات نمبر 28۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ سورہ تغابن آیات نمبر 11۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ عمران آیات نمبر 134۔ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ سورہ فاطر آیات نمبر 43۔ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 173۔ یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورہ شعراء آیات نمبر 62۔ انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا۔ سورہ مریم آیات نمبر 80۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مبارک فرمان ہے، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ بے شک